بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختار ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں قتل کروایا؟ اور جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار ثقفی کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف دعویٰ نبوت کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار ثقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار ثقفی قرار دینا، ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مختار ثقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایت کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی بیان کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کی وجہ سے مختار ثقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار ثقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی بہن صفیہ بنت ابو عبیدہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ مختار کی ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہیں۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار ثقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری و سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار ثقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار ثقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا ہے، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی باندھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار ثقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا، اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبرہ کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو مختار ثقفی نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کا بدلہ لے گا۔ ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار ثقفی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد
بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ ابن خلدون: حاکم بننے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا، اس لیے شمر ابن ذیل جوشن، خولی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نوح کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تاریخ الخلفاء کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تو قاتلان حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مقابلہ ہوا اور مختار ثقفی مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ثقفی ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار ثقفی نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کا چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے۔ مختار ثقفی کے چچا سعد بن مسعود حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مدائن میں گورنر مقرر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار ثقفی کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کے بعد آخر کار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگا کر لٹکایا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار ثقفی کے ہاتھوں کو اتروا کر دفن کرایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت حاصل کر لی اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر جہنم واصل کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔
جن کے ہاتھ جنگ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک جو کام مختار ثقفی نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلافت فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ امام طبری اور امام زہری ان روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایت مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار ثقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار محبان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے۔ مثلا جب امیر مختار ثقفی نے عمر، سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار ثقفی کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار ثقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمر بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھیں، جو مدائن میں رہتی تھیں۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حجر کی تصنیف تکابر ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عمر سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمر نے کہا، خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ محترم ناظرین، ایسے واقعات مختلف تاریخی اسلام کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، جس میں ہماری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔